اور ہم ذکر کریں گے پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا۔ پاکستان میں نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ پاکستان میں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ اتوار کو کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر تاحکم ثانی اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ہفتے کو سعودی عرب پہنچے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک دو سوال ہیں بڑے بڑے موٹے، کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو نوازنے کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، یا پھر یہ کوئی انٹرنلی پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے، یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی سیاست ہو۔ نواز شریف صاحب کو اگر کسی نے مائنس کیا تھا تو نواز شریف صاحب مائنس نہیں ہوئے، بلکہ ان کے فٹ پرنٹس اسحاق ڈار صاحب کی صورت میں وفاقی کابینہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر شہباز شریف صاحب کون ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، لیکن یہ باتیں بہرحال کسی نہ کسی لیول کے اوپر کہی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب قابل قبول نہیں تھے، اس لیے شہباز شریف صاحب کو آگے لایا گیا ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب ادھر قابل قبول نہیں ہیں تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ یعنی کہ پارٹی کے اندر اگر ایک ڈویژن ہے اور اس ڈویژن کا اظہار یوں ہو رہا ہے تو پھر یہ حکومت کس طرح سے چلے گی؟ یہ اتفاق گروپ میں کیسے رہے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے جناب جاوید فروقی صاحب اس سارے معاملے کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ عمران صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی انفیکٹ جو کچھ اندر پک رہا ہے نا، یہ وہ باہر آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا نائب وزیر اعظم بننا سراسر مسلم لیگ نون کی جو انٹرنل پالیٹکس اور پریشر ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ان کی اپنی تو خواہش نہیں میں وہی لڑا ہے نہیں، خواہش تو ظاہر ہے، آندھی کیڑی شاید بری لگتی بندے کو، نائب وزیر اعظم بن کے اور تھوڑا سا اور پروٹوکول بڑھ جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ ایک بڑے ذمہ دار مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے یہ پارٹی کی، ہاں جی، اس کے اندر اچھی خاصی بحث ہوئی ہے اس معاملے پر کہ آپ نے یہ کس قسم کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنی تشکیل دی ہے، جس میں اہم وزارتیں آپ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس پر بھی کافی تنقید ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ وہ رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو نائب وزیر اعظم اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو بدمزگی ہوئی تھی ان کو وزیر خارجہ بناتے ہوئے نہیں، بدمزگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو چلیں وہ بھی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ادروائز یہ تھا کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ چونکہ پارٹی کے بندے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ پرسنل کانٹیکٹس ہیں، رمدے صاحب کے ساتھ ان کا جوڑیں تعلق یا جو مرضی کریں، لیکن کہ پرانی لیگی فیملی ہے، لیکن وہ پارٹی کے کور بندے نہیں ہیں، کور ٹیم کے بندے نہیں ہیں، کور ٹیم کے آدمی نہیں۔ وہ ان کی جو وہاں پر معاملات ہیں، مثلا ای سی سی کے اندر ان کا بیٹھنا، این ایف سی کے اندر وہ بیٹھیں گے، وہ یہ سارے معاملات چلائیں گے، اتحادیوں کے ساتھ جو بات کریں گے، مسلم لیگ نون کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، اور اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو وہاں پر انڈکٹ کیا گیا ہے تاکہ جو قائد مسلم لیگ نون ہیں، جو آنے والے دنوں میں صدر مسلم لیگ سربراہ بننے جا رہے ہیں، یہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو زیادہ بہتر طور پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ شہباز شریف صاحب کا تو زیادہ فوکس ہے معیشت کی بحالی کی طرف، اور وہ باہر کے دورے یہ وہ ان چیزوں پر ہے۔ وہ وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اصل میں وہ پارٹی کا یہ جو پولیٹیکل ونگ آپ سمجھ لیں، اور جو نون لیگ کے منشور کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ اس کو زیادہ دیکھیں گے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو کہیں بالکل موجود ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انفیکٹ نواز شریف کی جو حکومتی امور کے اندر اپنی واپسی ہے، یہ اس کا آپ کہیں کہ نقطہ آغاز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹی صدارت اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس سے وہ پارلیمانی پارٹی کا انفیکٹ کنٹرول ان کے پاس آ جائے گا پارٹی ہیڈ کے طور پر۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو انہوں نے ایک اس سیٹ پر لگا دیا ہے۔ مزید جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ بھی وفاقی کابینہ میں جا رہے ہیں۔ اچھا۔ اور جو بعض مسلم لیگ نون کے ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مشیر داخلہ کی ذمہ داری وہ دیے جانے کا امکان ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں واپس وہی داخلہ کی ذمہ داری جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس طرح جو سیٹلمنٹ تھی، جو سیاسی بندوبست آپ کو نظر آ رہا تھا، ایک خاص ارینجمنٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرکار جو آئینی عہدے ہے وہ رکھے گی،
کابینہ چھوٹی سی ہوگی اور بڑی افیکٹو ہوگی اور وہ نون لیگ کے پاس ہوگی، یہ اتفاق رائے کسی بڑے لیول کے اوپر تھا. تو پھر اگر یہ چیزیں انڈکشن ہوتی ہیں اس طرح کی کہ جس طرح تو وہ اتفاق رائے بھی ہلے گا، تھوڑا سا ہلے گا، تو پھر بالکل ہلے گا. پھر مذاکرات اب اتفاق رائے کہ اس کو کس طرح سے سنبھالتے ہیں، پھر مذاکرات اس طرف تو نہیں کرنے پڑ جائیں گے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سمجھدار ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسا ایسا حکومت کے اندر، اور نواز شریف مسلم لیگ نون نہ کہیں بلکہ نواز شریف صاحب اپنا سپیس واپس جو ہے وہ لینے کی طرف چل پڑے ہیں. اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جو تعیناتی ہے یہ اسی سلسلے میں ہے. بلکہ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ چائنا میں ہوتے ہوئے جو یہ مجھے معلوم ہوا کہ چائنا سے وہاں سے فون پر باقاعدہ طور پر یہ احکامات جاری ہوئے ہیں. اور اس کا ایک واضح طور پر مقصد تھا چائنا سے کہ چائنا کے دورے میں کچھ لوگوں سے جو ملاقات ہو رہی تھی وہاں پر میاں صاحب نے انہیں یہ باور کرایا کہ حکومت مجھ سے باہر نہیں ہے، حکومت میری ہے. اور اے لو جی یہ لگا جے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جے 5 منٹ بعد اور وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. انہوں نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی ہے اس بات سے. ٹھیک، اب یہ بات تھوڑی سی ذرا اینگل ہی مختلف ہو گیا نا اس بات کے بعد. یعنی اس بات کے بعد مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جو چیزیں مینیج ہو رہی ہیں اس میں چائنا جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہے کہ میرے مفادات کا تحفظ کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے. آپ یہ اس کہانی کا نام دے سکتے ہیں نواز شریف ان ایکشن. نواز شریف کی واپسی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، غلام سرور خان، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود اور اعجاز شاہ کے نام ECL سے نکال دیے گئے ہیں. ECL فہرست سے نام خارج کیے جانے والوں میں علی زیدی، خسرو بختیار، اعظم سواتی، اسد عمر ایوب، محبوب سلطان، فواد چودھری، فروغ نسیم اور شیری مزاری بھی شامل ہیں. وفاقی کابینہ نے قومی احتساب بیورو کی سفارش پر PTI کابینہ کے سابق اراکین کے نام ECL سے نکالنے کی منظوری دی ہے. دوسری طرف عمران خان نے اپنے کل اس بیان پر یو ٹرن لے لیا ہے جو شیر افضل مروت کے ذریعے کل اسی پروگرام میں سامنے آیا تھا. کل دوپہر تک عمران خان اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی سیاسی جماعت سے بات چیت کرنے پر راضی نہیں تھے، مگر شیر افضل مروت کے اس انکشاف کے چند گھنٹوں بعد ہی عمران خان کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی جو شبلی فراز، عمر ایوب اور اسد کیسر پر مشتمل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ نام جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ECL سے کیوں نکالے؟ کیا عمران خان کے ساتھ درپردہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر یہ سب محض ایک ضابطے کی کارروائی ہے، ایک قانونی عمل جو اپنا راستہ بنا رہا ہے؟ اسی پر گفتگو ہوگی. ہمیں ایز یوزول جوائن کیا ہے جناب جاوید فروکی صاحب نے. جاوید فروکی صاحب، یہ چل کیا رہا ہے؟ کل شیر افضل مروت صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ فائنل ہے، یہ آخری پتہ ہے یا یہ کوئی پتے نہیں کھیل رہے، تو اس پر تو ان کو اب بڑا کانفیڈنس تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ خان صاحب نے بس نہ کر دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ کس بات کے اوپر مذاکرات ہوں گے، کیا معافی مانگنے کے لیے مذاکرات ہوں گے؟ تو یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ خان صاحب کی سیاست مجموعی طور پر جب سے آپ دیکھیں اسی طرح کی ہے، متلون مزاج ہے. صبح اگر ایک بات ہوتی ہے تو شام کو کچھ اور ہوتی ہے. کل ہی ہم نے یہ بات کی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک کارڈ کھیلتے ہیں پھر دوسرا کارڈ، تو میں نے کہا تھا یہ دوسرا کارڈ ہے جی، ابھی تیسرا بھی آئے گا. تو پھر اس کے بعد وہ کمیٹی آ گئی. ابھی ہم میرا خیال بات ختم کر کے اٹھے ہیں، باہر گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی بھی آ گئی. اگین بات پھر وہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں اس وقت PTI جو ہے وہ اس کے لیے بے چین ہے اور اس کا مرکز و محور منبع جو ہے وہ بانی PTI ہیں، عمران خان صاحب کی ذات، وہی ان کی ذات ہے اور وہی ہے، ان کو ریلیف چاہیے. اب لاکھ آپ منہ سے یہ کہیں کہ مجھے ریلیف نہیں چاہیے. کل کیا کہہ رہے تھے شیر افضل؟ وہ کہہ رہے ہیں میں زندگی کے آخری گھنٹے تک، آخری پل تک جیل میں رہوں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا. 30 سال پوری زندگی رہوں گا جیل میں. سو PTI آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ رہے ہیں وہاں کے لوگ. اب مجھے بتائیں، کل اسمبلی بھی بڑی سموتھ چل رہی تھی انہوں نے. بالکل، اور چلے گی، سموتھ چلے گی، سموتھ یہ چلے گی. ہماری پہلے بھی ایک بار بات ہوئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ حکومت بنے گی تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ڈھونڈیں گے، جی، کمیٹیوں میں حصہ مانگیں گے، اور مانگ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کمیٹیوں کو تقسیم ان کی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے پورا حصہ لیا ہے. تو یہ آخر ساتھ بیٹھے ہیں تو تقسیم ہوئی ہے نا. سو میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ PTI میں واضح طور پر ایک ڈیوائیڈ بھی ہے. ایک وہ ہیں جو اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں اور وہ اس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں.
ان کی ایک حکومت بھی بن گئی ہے. اچھا, کل عمران خان KPK صاحب کے نے اندر ایک یہ والی کمیٹی کا اعلان کرتے ہوئے ان سے یہ سوال ہوا کہ جی کہ آپ نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے لیے شیر افضل مروت صاحب کا نام دیا تھا, تو آپ کی پارٹی کی آپ کی بات نہیں مانتی. نہیں, وہ کہتے ہیں وہ مشاورت چل رہی ہے ابھی, تو یہ معاملہ بھی کسی طرف نہیں ابھی تک لگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو کمانڈ لوز کر رہے ہیں یا پھر فیصلہ کچھ کرتے ہیں اور ادھر سے دباؤ محسوس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہم میرا خیال بھول جاتے ہیں. جی, آپ کو یاد ہے پنجاب کے اندر ہی لے لیں ہم, پنجاب کے اندر جو حکومت تھی, کتنے یہاں پر انفارمیشن منسٹر آئے تھے اور چینج ہوئے تھے. ہاں جی, بڑے آئے تھے. وہ ایک بات تو فیاض چوہان جو تھے وہ بیچارے پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو پریس کانفرنس میں رپورٹرز نے بتایا کہ آپ کی وزارت نہیں رہی. جی بالکل. تو قبلہ یہ تو وہاں پر شمشان بخاری صاحب آئے, شمشان بخاری صاحب ہی ہے. شمشان بخاری صاحب کا قصور یہ تھا کہ آپ اتنے زور سے ہٹ کیوں نہیں کرتے, یعنی بدتمیزی نہیں کرتے. یہی بات تھی. تو یہ وہاں پر یہ انداز ہے بات کرنے کا. تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سمپلی صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں باہر آنے دیا جائے. پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے تو ان کی سیاست جو ہے وہ نہیں چل سکتی آگے. دیکھیں نا, سڑکوں کی سیاست کرنے میں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جی ہاں, اب جسے کہتے ہیں نا سڑکیں گرم کرنا, ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ڈیولپ نہیں کر سکے, پاور شو نہیں تو اس میں نہیں کر سکے. اور جتنے بھی ہوئے ہیں یہ مظاہرے جتنے ہوئے ہیں اس میں کوئی اتنا خاص رسپانس آیا نہیں ہے. تو اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس وقت تک یہ مومنٹم نہیں بن سکتا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے باہر آئیں گے؟ وہ جو ایف آئی آرز ہیں, جو مقدمے ہیں عدالتوں میں, وہ کہاں جائیں گے؟ ایک مقدمہ اور بھی ہے سر. ایک مقدمہ وہ ہے جو اس کی آج سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی ہے 6 ججوں کا خط. اس کا کوئی پولیٹیکل, اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کوئی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ شاید کوئی ادھر سے کوئی خیر پڑ جائے ہمیں؟ وہ تو بالکل, وہ ان کا تو یہ خیال ہے نا, جب سے یہ لیٹر اس لیٹر کی سب سے زیادہ وکالت بھی تو انہوں نے کی ہے اور اس کے اوپر آپ فل بینچ بنائیں آپ. یہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے شاید کوئی ریلیف ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام جو کیسز ہیں ان میں جو بھی ریلیف ملنا تو عدالت سے ہے. عدالت میں جائیں گے تو اس کے بعد ہی ہے. اور جو ادروائز جو کشیدہ کاری ہے جس کی وہ امید لگا کر بیٹھے ہیں, وہ بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی بنا دی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں. مجھے بتائیں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کبھی کمیٹیاں بنی ہیں سیاسی پارٹیوں کی؟ انہوں نے بنائی تھی 2 دفعہ پہلے باجوہ صاحب کے لیے, پہلے بھی انہوں نے بنائی, عمران خان صاحب نے. لیکن میں پہلے بھی میں یہ کہتا رہا ہوں, لیکن وہ بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے. وہ بھی نہیں کامیاب ہوئے تھے. یہ جو انداز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ہے ساری. اور یہ انہیں یہ باور کرانے کے لیے اور پبلک میں یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ سارا شو جو ہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اور انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے, اور ہمیں ریلیف بھی جو ملنا ہے وہاں پر ملنا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ اقدام جو ہے یہ سب سے بڑا تو آپ کا خود ایک عدم اعتماد ہے عدلیہ پر. ٹھیک, کیسز آپ کی عدالتوں میں ہیں, ریلیف آپ مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو عدالتوں سے ریلیف لے کے دیں گے؟ بالکل صحیح, درست بات ہے. آپ کا بہت شکریہ.